نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال صدق الله العظيم۔ اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کی دلیل دے رہے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ساری قدرتوں کا مالک وہی ہے۔ هو الذی وہ ذات ہے، یریکم البرق جو تم کو بجلی دکھاتا ہے، خوفوں و طمعا خوف دلانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے بادل جمع فرما لیتے ہیں، پھر وہ بجلی چمکتی بھی ہے، کبھی تو اس سے خوف ہوتا ہے یہ بجلی گرے تو تباہی پھیر دے گی، ہو سکتا ہے کہ اس گرج میں، اس بجلی میں اللہ کا عذاب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اولے ہوں جو برسا دیے جائیں۔ بارش رحمت ہے، لیکن جب وزن سے زیادہ ہو جائے تو پھر زحمت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح وطمع اور امید کہ اس کے اندر بارش ہوگی، خیر ہوگی، سارے سرسبز ہو جائیں گے، سکون ہو جائے گا، امید بھی ہے، خوف بھی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور کوئی نہیں چلا سکتا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور وہ چلاتا ہے ایسے بادلوں کو جو بڑے وزنی اور بوجھل ہیں، یہ صرف اسی کی قدرت ہے۔ جب چاہتا ہے ادھر لے جائے، ادھر لے جائے، جیسے کرے کر سکتا۔ تو آدمی اللہ کی قدرت کو سمجھے کہ وہ بچا بھی سکتا ہے، برباد بھی کر سکتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور تسبیح کرتا ہے رعد فرشتہ بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ۔ پہلے بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے 6 فرشتوں کا ذکر نام سے کر دیا، جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، ان کا ذکر تو پہلے پارے میں آیا، اور حضرت رعد کا ذکر آیا وہ یہاں ہے، اور ایک مالک نامی جو جہنم کا دروغہ ہے اس کا بھی آیا، یا مالک لیقضی علیک، قرآن میں آیا۔ جہنم کے دروغے کا نام مالک ہے، جو جنت کے ذمہ دار ہیں ان کا نام رضوان ہے۔ اللہ کی رضا ڈھونڈی جائے تو رضوان معاونت کرے گا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور رعد کا معنی کڑک اور بجلی کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں فرشتہ ہے جن کا نام رعد تھا، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، عظمت خداوندی، بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ اور ملائکہ اس کے ڈر سے۔ فرشتوں کی تعداد تو معلوم ہے نہیں، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان پر چھایا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور چھوڑ دیتے ہیں بجلی کو، صواعق صاعقہ سے جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بجلی جو زمین پر گرے، اثر ڈالے، انسان سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب اسی کے ذریعے سے فیصیب بہا من یشاء
پہنچاتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں۔ جب بجلی گری اللہ قادر مطلق ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی آئے، ایک کا نام تھا عامر ابن طفیل، ایک کا نام تھا اربد ابن ربیعہ۔ پروگرام بنا کے آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کریں گے۔ عامر ابن طفیل نے کہا کہ میں باتوں میں مشغول کروں گا اور تو پھر حملہ کر دینا۔ وہ آیا اور اس نے باتوں میں لگایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ آپ ادھر آ جائیں، میری ذرا خصوصی بات سن لیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اٹھے تو دوسرا تیار تھا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے بجلی گری، وہ اربد بن ربیعہ وہیں راکھ ہو گیا۔ اللہ جس سے کام لے لے جی، چاہے مچھروں سے لے لے، چاہے چڑیوں سے لے لے، چاہے کبھی انسان سے لے لے۔ عامر ابن طفیل وہ بھاگا، اور یہاں اس کو گلے میں گلٹی سی نکل آئی، اتنا پریشان ہوا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا۔ پھر ایک قبیلہ سلول کی عورت کے گھر میں جا گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ایک عورت کے گھر میں جا مرا۔ تو پھر گھوڑے پر بیٹھا اور سواری کو دوڑایا، دوڑتا دوڑتا گھوڑا بھی تباہ ہو گیا، خود بھی برباد ہو گیا۔ اللہ قادر مطلق، جس کو جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پہنچائے اس کے ذریعے جس کو بھی چاہے، عذاب پہنچا دے، برباد کر دے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اربد ابن ربیعہ کے پاس جاؤ، اسے سمجھاؤ۔ یہ مالدار آدمی تھا اول نمبر کا بدماش۔ مجلس سجا کے ایک موقع پہ بیٹھا تھا، تو اس صحابی نے جا کے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک روایت وہ ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے کہ اسے سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ تو وہ ہنسی مذاق کرنے لگا کہ اچھا تیرا اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، پیتل کا ہے یا تانبے کا ہے، کیسا ہے؟ بڑی طنز اور مذاقیں کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں تباہ کر دیا۔ ایک روایت یہ، وہ باتیں کرنے لگا، ہم یجادلون فی اللہ، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، ایسا ہے، یوں ہے، یوں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ کی قوت بتائی، وہ سخت قوت والا ہے۔ عربی میں اللہ رب العالمین نے ایسی فصاحت اور بلاغت رکھی ہے کہ حد نہیں۔ اب محال اگر میم کی زبر کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ یہ محال ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر محال میم کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قوت، کہ اللہ سخت قوت والے۔ اور اگر اس کو محال میم کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے باطل اور خلاف، بیکار۔ تو اللہ سخت قوت والے ہیں، قوت اسی کے پاس ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔
پتہ نہیں یہ جملہ کہاں سے آیا. اللہ کے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ والا بڑا جملہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے بھی زیادہ طاقت ہے. اللہ محتاج ہے. ایک صاحب نعت پڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اور اس نعت میں یہ لفظ تھے کہ اللہ رب العالمین تیرے دیدار کا شوق رکھتا ہے، تو آ جا. استغفر اللہ العظیم. اللہ یہاں نہیں دیکھ سکتے، وہاں صرف شوق رکھتے ہیں کہ آ جا، کہ تیرے دیدار کا بڑا شوق ہے، تو آ جا. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ کہ اللہ کی قدرت کو کیوں تقسیم کرتے کہ اللہ تیرے دیدار کا مشتاق ہے، تو آ جا. اللہ بے قرار ہے، یہاں دیکھنے کی قوت اللہ کو نہیں. ایمان والو اپنے عقائد ٹھیک کرو. بنیادی چیز ہے عقیدہ، کہ اللہ کی قدرت، اللہ کے نظام کو جب تقسیم کریں گے کیا بچے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اللہ سے مانگتے، روتے روتے گئے، اور اس کو محتاج بنایا جا رہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع